حضرت نوح علیہ السلام قوم کو نصیحت فرماتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں کہ کفر اور گناہ ترک کر دو؟ بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور جو دنیاوی کاموں پر امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ کی بندگی کا حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ اور اخلاص کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعوت قرآن کریم میں 29ویں پارے سورہ شعراء کی آیت نمبر 106 میں آیت نمبر 106 تا آیت نمبر 109 تک 10 تک مذکور ہے۔ ترجمہ: کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، کیا ہم تمہاری بات سن کر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی غریب، کمینے اور گھٹیا لوگوں نے کی ہے؟ قوم کا یہ کلام قرآن میں یوں ذکر ہوا ہے، اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے؟ قوم نے یہ بات غرور کی وجہ سے کہی تھی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا اور اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ قوم کی بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض اور مطلب ہے کہ وہ کیا پیشے کرتے ہیں۔ میری ذمہ داری انہیں اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اور وہ میں نے پوری کر دی۔ اگر تم ان کے گھٹیا پیشوں کو جانتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا، تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ اور نہ پیشوں کے باعث، مختلف ان کے جو پیشے تھے ان پیشوں کے باعث ان سے آر کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب قرآن پاک میں یوں مذکور ہے۔ ترجمہ: مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ پر ہے، اگر تمہیں شعور ہو۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لائق نہیں کہ تمہاری ایسی خواہش کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کی طلب میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ میری ذمہ داری تمہیں صحیح دلیل کے ساتھ صاف صاف ڈر سنانا ہے، جس سے حق و باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہی مجھ سے دور ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر قوم نے کہا ہے، نوح اگر تم اپنے دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ضرور تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار ہی لگ رہا ہے، اور اب انہوں نے میرے قتل اور جلا وطنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو۔ مجھے اللہ پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا ہے۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی بلا لو اور یہ سب منصوبہ اور سازش اعلانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ کوئی ڈر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام قرآن پاک میں یوں مذکور ہے۔ ترجمہ: اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو،
پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ جب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کی۔ قرآن پاک میں یہ مناجات متعدد مقامات پر مذکور ہیں۔ چنانچہ ترجمہ، عرض کی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ تو میں نے کہا، یعنی اے لوگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان ہی بڑھایا، مال اور اولاد کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور انہوں نے کہا، تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ ان مناجات کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اور مناجات ہیں۔ اچھا، ان مناجات میں یہ جو ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اس میں ایک بات آپ نے غور کی ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس سے معافی مانگو، توبہ کرو، معافی مانگو، تو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر بارشیں بھی برسائے گا، مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد بھی کرے گا۔ تو جن کی اولاد نہیں ہے یا جن کے پاس عزت نہیں ہے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، تو ان کے لیے یہ قرآنی وظیفہ ہے، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ استغفر اللہ 7000 بار پڑھیں، 700 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، کثرت سے پڑھیں استغفر اللہ۔ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اللہ اولاد نصیب فرمائے گا۔ جو بارش کے لیے پڑھیں، بارش ہوگی انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے بھی استغفر اللہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ ربی انی مغلوب فانتصر، یہ بھی یعنی انی مغلوب فانتصر، یہ بھی آپ کی مناجات میں سے ہے، میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے لے۔ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بنائے، توبہ و استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی واقعات ابھی مزید جاری ہیں انشاءاللہ۔